بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں زمین ملی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ طلب کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے کہ میری نظر میں اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا اور یہ شرط لگا دی کہ اصل زمین نہ بیچی جائے گی، نہ کسی کو ہبہ کی جائے گی اور نہ کسی کو وارث کے طور پر دی جائے گی۔ آپ نے وہ زمین غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دی۔ جو اس کا انتظام کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اس میں سے مناسب حد تک کھائے یا دوست کو کھلائے، لیکن اس سے مال نہ کمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرض کا 18 گنا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، کیا وجہ ہے کہ قرض صدقے سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ سائل بعض اوقات سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس اس کی ضرورت کا مال موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا ضرورت اور مجبوری کی حالت ہی میں قرض لیتا ہے، کیونکہ قرض کی واپسی تو ضروری ہے، اس لیے مجبوری کے وقت ہی لیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنی احادیث مبارکہ پڑھی سنی ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔